والا ہوں، ساری عطائیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ قرآن مجید کا اعجاز ایک یہ بھی ہے کہ اس کے اندر احوال غیب کو بیان کیا گیا ہے۔ غیب کے احوال کو قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غیب کو بیان کیا ہے حضور علیہ السلام کو بتا کر۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بیان کرنے میں کوئی بخل نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا کرتا ہے اس علم کی بنیاد پر وہ علم ساری کائنات کو بانٹتے پھرتے۔ اب قرآن مجید میں جو علم غیب کے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ جو قرآن مجید کے احوال غیب کا بیان ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو ہے کہ سابقہ امتوں کے احوال و واقعات کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور کچھ پریڈکشنز ہیں، کچھ پیشین گوئیاں ہیں جو قرآن مجید نے کی، اور وہ مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں جو قرآن مجید سے سچ ثابت ہوئیں۔ اس سے بھی اعجاز قرآن واضح ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے کوئی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا تھا، مگر پوری انسانیت کی تاریخ، مذاہب عالم کی تاریخ، مختلف اقوام کی تاریخ قرآن پاک نے بیان کی، اور جہاں خرابی تھی پہلی کتابوں میں جو آئی ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید نے کئی مقامات پر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت حوا کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل کا بیان ہے، یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، یوسف علیہ السلام کے بیان پہ پوری سورت کو بیان کیا۔ اس قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت خضر کا بیان ہے، سلیمان علیہ السلام ہوں، داؤد علیہ السلام ہوں، یونس علیہ السلام ہوں، ذوالکفل ہوں، ان کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا بیان ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان ہے، حضرت زکریا کا بیان ہے، حضرت یحییٰ کا بیان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں موجود ہے۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کیا ذکر، ان کی والدہ محترمہ کا پورا واقعہ قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا بیان ہے، اس کے علاوہ قوم ہود کا بیان ہے قرآن میں، قوم سمود کا بیان ہے، قوم عاد کا بیان ہے، قوم لوط کا بیان ہے، دیگر اقوام و ملل کا بیان قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ وہ سارے احوال غیب تھے، ماضی کے واقعات تھے، مگر قرآن پاک نے تفصیل سے بیان کیا، اور بیان اس لیے کیا کہ اے لوگو تم اس سے عبرت پکڑو، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھو اور اپنی اصلاح کا سامان کر لو۔ قرآن مجید میں فرعون کا ذکر ہے، نمرود کا ذکر ہے، قارون کا ذکر ہے، حامان کا ذکر ہے، یہ سارے ذکر قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے بیان کیے۔ یہ صرف الہی علم اور خداوندی علم کے بغیر ممکن نہیں تھا، یہ انسانیت کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ خلاق عالم اللہ رب العزت اس سارے کچھ کو دیکھ رہا تھا، اور اس نے پھر اپنے نبی علیہ السلام کو بتایا، اور حضور علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سارے علم ہم تک پہنچے۔ دوسری اہم بات احوال غیب کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن مجید نے فیوچر کی کچھ پریڈکشنز کی ہیں جو سچ ثابت ہوئیں، اور اس وقت کی جس وقت ان کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مثلا غلبہ روم کی پیشین گوئیاں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور یہ پیشین گوئی جو قرآن پاک نے کی یہ بڑی نمایاں اور حیرت انگیز ہے۔ سورہ الروم کی آیت نمبر 1 سے 4 کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد۔ ارشاد ہوتا ہے الف لام میم، قریب کے ملک میں رومی مغلوب ہو گئے، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہوں گے۔ چند برسوں میں، جن کی حد 9 برس تھی، حکم اللہ ہی کا ہے،
پہلے میں اور بعد میں بھی، یعنی رومی مغلوب ہو گئے ہیں اور چند ہی برسوں میں، فی بضع سنین، چند ہی برسوں میں وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کا غالب آنا بعید از قیاس تھا۔ یہ آیت بعثت نبوی کے 5ویں سال نازل ہوئی، یعنی 614 عیسوی میں نازل ہوئی، اور پھر آپ دیکھیے کہ ٹھیک 8 برس کے بعد 622 میں رومیوں کے تنے مردہ میں جان پڑ گئی، اور وہ اس قابل بن گئے کہ انہوں نے پھر ایرانیوں کو شکست دی، اور 9 سال کے اندر وہ غالب آ گئے۔ قرآن مجید نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی طرح معزز ناظرین و سامعین، قرآن مجید نے احوال غیب اور پیشین گوئیاں جو کی ہیں، اس میں فتح مکہ کی پیشین گوئی بھی اس وقت کی جب مسلمان کمزور حالت میں تھے، ان کی پوزیشن مستحکم نہیں تھی، اور جب صلح حدیبیہ سے 6 ہجری میں واپس ہو رہے تھے، مسلمان بد دل تھے، دل ٹوٹے ہوئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو پہنچائی۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تمہارے لیے عظیم الشان فتح مقدر کر دی ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ سورہ الفتح آیت نمبر 27۔ فرمایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے، امن و امان سے، اپنے سروں کے بال منڈواتے یا ترشواتے ہوئے، بے خوف ہو کر۔ دل ٹوٹے ہوئے تھے، صلح حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، اے مسلمانوں، اے میرے پیارے محمد مصطفیٰ کے صحابیوں، شکستہ دلوں سے واپس نہ جاؤ، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں فتح مبین عطا کرے گا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ یہی پیشین گوئی فتح مکہ کی صورت میں 8 ہجری میں جو ہوا یہ سچ ثابت ہوئی۔ اسی طرح فتح خیبر کی پیشین گوئی بھی قرآن مجید نے کی ہے۔ سورہ الفتح میں فرمایا، سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ، ان قریب کہیں گے پیچھے بیٹھ رہنے والے، جب تمہیں غنیمتیں لینے چلو تو ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دینا۔ یعنی غنیمت کی بات ہو رہی ہے کہ جو صلح حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، کہ غنیمت کا وقت آئے گا تو وہ کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر کی پیشین گوئی کی جو سچ ثابت ہوئی، غلبہ اسلام کی پیشین گوئی کی جو سچ ثابت ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا غلبہ اسلام کی پیشین گوئی جب اسلام نے کی، جب اس وقت روم اور ایرانی، یہ 2 سلطنتیں اس وقت بڑی طاقتور تھیں، اور اسلام کے غلبے کی دور دور تک کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے غلبے کا وعدہ فرمایا، اور قرآن مجید کی سورہ نور میں ارشاد ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبْدِلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ ضرور تمہیں زمین میں حکومت دے گا جس طرح پہلوں کو دی تھی، اور ضرور ان کے لیے ان کا وہ دین اسلام جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے مستحکم کر دے گا، اور ضرور ان کے سابقہ خوف کو امن میں بدل دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کی پیشین گوئی کی، اور یہی وجہ ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور پھر روز افزوں ترقی پذیر رہا۔ پھر خلفائے راشدین کا زمانہ آیا کہ روم اور ایران سمیت تقریباً خلفائے راشدین کے دور میں 10 لاکھ مربع میل سے زائد اسلامی سلطنت وجود میں آ گئی۔ عہد فاروقی میں تو اسلامی سلطنت بلوچستان کی سرحدوں تک پہنچ چکی تھی، اور اسی طرح پھر آپ دیکھا کہ ابھی پہلی صدی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اسپین سے آگے فرانس تک
اسلام کی سلطنت پہنچ چکی تھی، مشرق میں سندھ اور ملتان تک اسلامی سلطنت آ چکی تھی، اسی طرح وسطی ایشیا، شمالی افریقہ اور دنیا میں کئی ایسے مقامات تھے کہ وہاں پر اسلامی سلطنت اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور تقریباً 600 سال تک مسلمان اپنی سلطنت بڑھاتے رہے۔ پھر کچھ وقفہ آیا اور پھر تقریباً 600 سال کے بعد، کچھ عرصہ کے بعد خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، ترکوں کی حکومت قائم ہوئی، اور تقریباً وہ بھی 600 سال تک منصہ شہود پر قائم رہی۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ پھر مسلمان زوال کا شکار ہوئے اور آج تک قائم ہے۔ اس زوال کو عروج میں کیسے بدلنا ہے، اس پر ہمیں غور و خوض کرنا ہے۔ عروج میں تبھی بدلا جا سکتا ہے جب ہم یقینی کیفیت سے دوچار ہوں گے۔ جب تک ہمیں خدا پر، خدا کی کتاب پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ اور یقین نہیں ہوگا، اس وقت تک فتح ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایمان ایقان کے ساتھ ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان مان لینا، جب یقین ہو جائے تو انسان پھر کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے منزلوں کو آسان کرتا ہے۔ قرآن مجید نے یقین کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، مانتے تھے، مگر یقین کی کیفیت حاصل کرنے کو قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 75 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہتوں کا مشاہدہ کروایا تاکہ وہ صاحب یقین ہو سکے۔ وہ زمین و آسمان کا مشاہدہ اس لیے تھا کہ ان کو وہ یقین کے مقام پر اور اس منزل پر فائز ہو جائیں۔ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، قرآن مجید کہتا ہے، بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں کہ اے میرے رب مجھے مشاہدہ کروا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ ڈائلاگ بیان ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اولم تؤمن، اے ابراہیم علیہ السلام کیا تو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ فرمایا رکھتا ہوں۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، جواب دیا باری تعالیٰ ایمان تو رکھتا ہوں لیکن مشاہدے سے اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اطمینان قلب انتہائی اہم چیز ہے۔ یہی چیز آپ دیکھیں کہ پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ ان کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ، تو وہ پرندے سارے اجزاء کے ساتھ اکٹھے ہو کر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ یہ صاحب یقین بنانے کا مثال قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی مردوں کو زندہ ہونے کے امر کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ان کو بھی ایک نظارہ کرایا تھا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، تو موت و حیات کا فلسفہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور پھر وہ سارا منظر موت و حیات کا سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے برقرار رکھتا ہے۔ تو اس کے اندر میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یقین کی کیفیت اور منزل حاصل کرنی ہے۔ جب انسان یقین کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو پھر آگے بڑھنا، منازل کو اچیو کرنا، دنیا میں کامیاب ہونا، اللہ کی نظر میں کامیاب ہونا انسان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے نتیجہ خیزی کی بات بھی کی ہے کہ قرآن مجید میں جو احکامات ہیں ان پر اگر انسان عمل کرے تو نتیجہ صرف آخرت میں نہیں نکلے گا بلکہ دنیا میں بھی انسان قرآن مجید پر عمل کرنے سے نتیجہ خیزی حاصل کر سکتا ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ قرآن مجید کے بہت سارے اصول و ضوابط جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا، وہ نان مسلمز نے قرآن کے اصول لے کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیا اور دنیا میں وہ کامیابی کو سمیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے انہیں پس پش ڈالا اور آج ہم ذلت میں اور مغلوبی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس
اس ذلت سے اور اس مغلوبیت کی کیفیت سے اور غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے ان اصولوں کو اپنی زندگی میں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عروج عطا کرے گا، اور اللہ رب العزت نے اس کی ضمانت دی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پس جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے تو تم میں سے جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا پس اس کو نہ کوئی خوف رہے گا نہ کوئی غم رہے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ نسخہ عطا کر دیا۔ نسخہ کیا ہے کہ میری ہدایت کی پیروی کرو، نہ کوئی خوف باقی نہ کوئی غم باقی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو تم پست ہمت نہ ہونا اور نہ غم کرنا، بے شک غلبہ و کامیابی تم ہی کو ملے گی اگر تم صحیح طور پر صاحب ایمان ہو تو۔ غلبہ تمہیں ملے گا، صاحب ایمان ہو، قرآن کے اصول جو ہیں ان پر عمل کرنے والے بن جاؤ تو غلبہ تمہارا حق بنے گا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَتُدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِّرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ فرمایا پس تم سستی نہ کرو اور نہ باطل سے سمجھوتا کرو، پھر تم ہی غالب آ کر رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہاری کوششوں کو بے نتیجہ یعنی خسارے میں نہیں جانے دے گا۔ حاضرین محترم، یہ وہ چیزیں ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر ہم اگر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ دنیا میں نتیجہ ہم ضرور دیکھیں گے، کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم ضرور چومے گی اور ہم مغلوب نہیں رہیں گے، غالب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔